یہاں صرف ایک دو جو ایشوز ہیں اس پر توجہ کی ضرورت۔ عصر کی نماز کا ایگزیکٹلی وقت جیسے اس میں بتایا گیا کہ ایک چیز کا سایہ جب اس کے ایکول سے ذرا سا بھی بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے پڑھا کرتے تھے اس کو آپ دیکھیے، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھانے کے بعد ہم لوگ کبھی کبھی نکلتے تھے اپنے اپنے علاقوں کے لیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے محلے بہت دور دراز تھے، وہ اپنے محلے میں پہنچتا ابھی سورج میں پوری روشنی باقی رہتی۔ اگر آپ 2 مثل کے بعد پڑھیں گے تو یہ بات باقی نہیں رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر جب آپ جائیں گے تو اتنی روشنی ہو، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب اول وقت میں عصر کی نماز آپ پڑھیں گے، کہ عصر کی نماز کا جو مسنون وقت ہے، ایک چیز کا سایہ اس کے ایکول سے ذرا سا بڑھ جائے تو ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہ فتویٰ معتبر علماء کرام اور فقہائے کرام کا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھنے کے بعد ہم لوگ دور دراز کے محلوں کو چلے جاتے، ابھی سورج پوری توانائی کے ساتھ باقی رہتا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے عہد نبوی میں نماز عصر اول وقت میں پڑھنے کا ہی رواج تھا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری جو چیز بتائی گئی، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز عموماً تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے، یعنی جلدی نہیں بلکہ تاخیر سے۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سو جانا اس کو پسند نہیں فرماتے۔ مغرب پڑھ لی، کھانا کھا لی اور سو گئے، یہ غلط ہے، کیونکہ معلوم نہیں پھر جسم تھکا ہوا ہے، آدمی عشاء کے لیے اٹھ سکے گا نہیں جاگ سکے گا، تو وہ رسک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کیا ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد فوری سو جاؤ۔ عشاء سے پہلے سونا منع کیا گیا اور عشاء کے بعد گپ شپ لگانا منع کیا گیا۔ کیا اب ہمارے پاس جو ہے الٹا ہوتا ہے نا، کہ عام طور پہ لوگ عشاء کے بعد جو ہے اپنے پروگرام شروع کر رہے ہیں، عشاء کے بعد مذاق، دل لگی، جوک، فن، پتہ نہیں کیا کیا چلتے رہتا ہے، کبھی آدھی رات تک، کبھی فجر کے وقت تک۔ یہ خلاف سنت ہے۔ سنت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء ہو گئی فوری آپ بستر پر جائیے۔ اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں، ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ہر صورت میں فائدہ ہے، دوسرے یہ کہ آپ کی نیند اگر اول وقت میں ہو جائے رات کی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا۔ یہ سائنٹیفک رول بھی ہے کہ بر وقت اور رات کے ابتدائی حصے میں اگر نیند ہو تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر آپ نیند پوری کر کے فجر کی نماز کے لیے بر وقت تازہ ہو کر بھی تازہ دم ہو کر اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سوئیں گے تاخیر سے تو فجر کہاں پڑھیں گے؟ تو اسی وجہ سے عام طور پہ فجر کی تاخیر۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری شیطانی حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ عموماً رات میں ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر رات میں کوئی عشاء پڑھ کر سنت کے مطابق سو جائے بر وقت تو اس کے لیے یہ سارے پرابلمز نہیں ہوتے۔ اور اس میں صرف ایک گنجائش جو دی گئی کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری مسئلہ ہے، چاہے دینی مسئلہ ہے، گھریلو بات چیت ہے، میاں بیوی بات چیت کر رہے ہیں، یا گھر کا کوئی خاص مسئلہ ہے، اس حد تک بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی عشاء کے بعد بات کرنے کو بالکل منع نہیں کیا گیا، ضرورت کی حد تک، مگر گپ شپ لگانا اور خواہ مخواہ بیٹھ کر اپنے ٹائم کو ضائع کرنا اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فجر کا دیکھیے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بھی صبح صادق ہونے کے بعد اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اول وقت یعنی بگننگ، اس میں بتایا گیا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھاتے اس وقت ایک رائٹ اور لیفٹ کون ٹھہرا ہوا ہے پہچاننا مشکل ہوتا۔ لائٹ تو نہیں تھی نا مسجد میں، نیچرل روشنی تھی، تو فجر کی نماز کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کون ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جب نماز ختم ہو جاتی تب آپ پہچان سکتے تھے کہ میرے ساتھ میں رائٹ میں کون ہے، لیفٹ میں کون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قل اللہ والی تو نہیں تھی، خاص طور پہ فجر کی جو نماز ہے بڑے اطمینان سے آپ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، یعنی فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی پڑھے گا تو بعض بزرگ حضرات تو چیخنے چلانے لگیں گے، امام کی ڈیوٹی برخاست کر دیں گے،
کہ اتنی لمبی نماز پڑھا دی، مگر یہ ہے کہ فجر کی نماز دیگر نمازوں کے مقابلے میں تھوڑی سی طویل ہونی چاہیے تاکہ اطمینان کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکیں۔